اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها بھلا یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں مختصر سے انداز میں سورہ مبارکہ رحمان سے متعلق باتوں کو پیش کر رہے ہیں، اور کل کی گفتگو ہماری یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اس پروردگار عالم نے آسمان کو بلند کیا، اور آسمان میں اللہ کی بے پناہ رحمتوں کا اظہار ہوتا ہے۔ آسمان کے ذریعے نور اور روشنی آسمان کی ہی جانب سے آتی ہے، وحی کا نزول بھی آسمان کی ہی جانب سے ہے۔ اس بنیاد پر انسان نے اگر وحی کی روشنی میں جو کچھ سیکھا ہے، انسان نے وحی کی روشنی میں سیکھا ہے۔ دنیا میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو ہم نے انبیاء علیہ السلام سے نہ لی ہو۔ جتنے بھی انسان دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ اور بات ہے کہ کسی نے کوئی چیز جان لی اور اس نے اپنے نام سے وہ چیز منسوب کر دی، یہ اور بات ہے، ورنہ دنیا میں کوئی علم ایسا نہیں ہے جو ہم نے نبیوں سے نہ سیکھا ہو، یہاں تک کہ گھر بنانے، بیٹھنا، اٹھنا، آداب و اطوار۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ مثلا جیسے ہم نے جناب یوسف علیہ السلام کو اس لیے ہم باقاعدگی کے ساتھ ان کے کردار اور ان کی عظمت کو جان سکتے ہیں، چونکہ فلم کے اعتبار سے، سیریل کے اعتبار سے جس انداز میں قرآن نے ان کے واقعات کو بیان کیا ہے، وہ بالکل سیریل کے طریقے پر ہمیں دکھا دیا گیا ہے، تو دیکھنے سے بہت ساری آسانیاں چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم جناب یوسف علیہ السلام کی زندگی کو چونکہ بہتر طریقے پہ جانتے ہیں، اس لیے روز دیکھ رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا کام ہوا ہے۔ بڑے بڑے ممالک میں ملک مخالفت بھی ہوئی ہے، مگر لوگوں نے دیکھا، اور تب ایک نبی کی حکومت کا اندازہ ہوا کہ جب ایک نبی کی حکومت جو اولو العزم بھی نہیں ہے، تو جب ایک نبی کی حکومت ایسی ہو سکتی ہے، تو جس کو پروردگار عالم نے محمد بنایا اور محمد کے ساتھ اہل بیت علیہم السلام کو قرار دیا، تو ان کی حکومت کتنی عظیم ہوگی۔ ان کی حکومت کے اعتبار سے دنیا میں بالکل فساد ختم ہو جائے گا، امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گی یہ دنیا۔ کیوں؟ فساد کب ہوتا ہے؟ جب انسان ظلم کے ذریعے اپنا حق اور حصہ زیادہ لے لیتا ہے، تب ظلم، جب فساد ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جب میرے پاس کمزوری ہے، طاقت نہیں ہے۔ اچھا، دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ انسان اس سے لڑتا ہے جس کو کمزور پاتا ہے، ورنہ طاقت والے کے سامنے تو سلام کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ جس کو کمزور پاتا ہے، دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ساری دنیا کی ذمہ داری لے کے مکمل طور سے یہ بات کہہ دوں کہ میرے تجربے میں یہ پوری بات ہے، چونکہ میں گیا نہیں پوری دنیا میں، لیکن جتنی دنیا کو میں نے دیکھا ہے، کشمیر سے لے کے ممبئی تک بہت دنیا ہو گئی ہے، اس میں سب کو یہی پایا کہ کمزور پر ظلم ہوتا ہے، طاقتور کے سامنے تو آدمی سلام کر کے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے، جیسے وہ وصیت پیش کی تھی آرام باغ میں، اس میں ایک جملہ یہ تھا، دیکھو مظلوم کے حمایت بننا اور ظالم سے دشمنی رکھنا، یہ اسلام کا اتنا بڑا قانون ہے۔ اگر اسلام کے اس قانون پر ساری دنیا، اگر اس کو واقعی اسلام کو لوگ پڑھ لیں تو پڑھنے کے بعد مخالف بھی دوست ہو جائیں گے، مگر افسوس کی بات یہ ہے مسلمان خود ہی اسلام پر عمل نہیں کرتے تو دوسرے کیا کریں گے؟
مسلمان خود اسلام پر عمل نہیں کرتے. اسلام سے جتنے مسلمان ڈرتے ہیں اتنا کوئی نہیں ڈرتا. مسلمان اسلام سے ڈرتے ہیں, مسلمان اسلام پر عمل نہیں کرتے. اگر مسلمان ہی اسلام پر عمل کر لیں تو ساری دنیا میں پھیل جائے گا یہ دین, یہ مذہب, اور پھر تمہیں تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں, ہم ایسے ہیں. دنیا تمہیں تشہیر کرے گی کہ یہ ایسے ہیں. میرے سامنے کی بات ہے, میں چینل دیکھ رہا تھا, نیوز دیکھ رہا تھا, اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ اسی روز جو ہے نواز شریف کی بیٹی کی شادی تھی اور اسی روز احمدی نژاد کی بیٹی کی شادی تھی. ادھر جو دنیا کی خرافات ہو سکتی تھی ہوئی, گانا بھی ہے, ڈانس بھی ہے, اریانی بھی ہے, بے حرمتی بھی ہے, گدھا لباس بھی ہے, کندھوں سے چھلکتے ہوئے بدن جو ہے دیکھ رہے ہیں, جو خرافات ہو سکتی تھی وہ ہوئی. اور ادھر قرآن کے سائے میں, پردے کی روشنی میں, اسلام کی روشنی میں سر جھکاتے ہوئے تکبیر کے عالم میں, تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ایک اسلام یہ ہے اور ایک اسلام یہ ہے. اب دونوں میں یہ بتاؤ کہ بہتر اسلام کون ہے؟ امام نے بھی یہی فرمایا, تم یہ نہ کہنا کہ تم ہمارے ہو, بلکہ تم تو ہمارا کردار اختیار کر لینا. زمانہ کہے گا کہ تم ہمارے ہو, زمانہ کہے گا. تو اس لیے دنیا کی تاریخ میں ظلم تبھی ہوتا ہے جو کسی کو کمزور پاتا ہے, اور کمزور ممالک جو جس طاقتور ملک کو دیکھتے ہیں اس کے زیر اثر آ جاتے ہیں. جتنے بھی کمزور ممالک ہیں جن کے پاس طاقت نہیں ہے, وہ اپنے ملک کو باقی رکھنے کے لیے طاقتور ملک کے سامنے جھک جاتے ہیں, اس کی باتوں کو, اس کے ظلم کو قبول کر لیتے ہیں. اور اسلام نے دوسرا قانون کیا دیا؟ پہلا قانون تو یہ دیا, ظالم کے حمایتی نہیں, مظلوم کے حمایتی بننا, ظالم سے دشمنی کا اظہار کرنا. اور دوسرا قانون کیا دیا اسلام نے؟ دوسرا قانون اسلام نے یہ دیا, نہ ظلم کرنا نہ ظلم سہنا. اور تیسرا قانون کیا دیا؟ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. بہت توجہ سے سنیے, اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ اسے ظلم سے روکیں گے. مظلوم کی مدد کیسے کریں گے؟ اس کے حقوق ادا کریں گے. تو بھائی کی مدد ہو گئی. اسے ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے. جس طریقے سے ڈاکٹر کا ہاتھ کاٹنا مریض کو بچانا ہے, اسی طریقے سے بھائی کو ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے. تو اس لیے قرآن مجید نے کہا اللہ کی نعمتوں کو پہچانو, اللہ کی نعمتوں پہ غور کرو. اب آخر میں جو آج آیت کی بات ہے, خلق الانسان من صلصال کالفخار, ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. اور یہ انسان کے لیے واقعی غور طلب بات ہے. کھنکتی ہوئی مٹی سے ہم نے انسان کو خلق کر دیا. کہیں کہتا ہے لازم من طین, کہیں کہتا ہے اس میں جو ہے بالکل جب مٹی میں لس پیدا ہو گیا تب ہم نے اس کو خلق کیا. اور یہ انسان کے لیے بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ مثلاً ایک بت تراشا دیا جائے, تراش دیا جائے, مٹی میں ایسی صلاحیتیں موجود ہیں کہ اس کی صورت ڈھالی جا سکتی ہے. مٹی کو آپ کسی بھی صورت میں ڈھال سکتے ہیں. انسان کے ہاتھ انسان کے جیسی شکل و صورت بنا سکتے ہیں, جانور کی صورت میں بنا سکتے ہیں, مٹی سے گھر بنائے جا سکتے ہیں. اور مٹی اتنی عظیم دولت ہے. اچھا اگر یہ جو ہے مجھے ایک بہت سارے سونے مل جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے یا یہ مٹی زیادہ بہتر ہے؟ ہماری نگاہ میں چونکہ سونے کی اہمیت ہے, حالانکہ سونے سے کوئی گھر نہیں بنتا, اور گھر تو بنتا ہے تو مٹی سے ہی بنتا ہے. اور مٹی کے گھر سکون عنایت کرتے تھے, لہذا خدا نے تراب میں سکون رکھا ہے. جب تراب میں اتنا سکون ہے تو اگر ابو تراب کی پیروی ہو جائے گی تو کتنا سکون ملے گا. پھر وہی جملہ جو جناب فاطمہ نے فرمایا, اگر یہ لوگ ابو تراب کی اطاعت کر لیتے ہیں تو ابھی تو زمین سے رزق نازل ہو رہا ہے, آسمان سے رزق نازل ہوتا. تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعوت چھے جانا ہے. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے پڑھنے پر
اور اس پر عمل کرنے پر توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، جہاں جہاں انسان آباد ہیں ان سب کو اپنی حفاظت عنایت فرما۔ پروردگارہ مقروضوں کے قرض کے اسباب عنایت فرما۔ پروردگارہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمیں صاحب فکر، غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے ہم سب جانتے ہیں، لیکن ہم کچھ بھی نہیں جانتے، ہمیں ہماری جہالت سے نجات عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومن مومنات کی ارواح کو ایصال فرما دیجیے۔